أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات سورہ مبارکہ سجدہ آیت کا نشان ہے 35۔ اللہ اپنے اس کلام میں نظام امامت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا نہ تو کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے اور نہ ہی کسی سے رشتہ داری ہے۔ رشتہ داریوں کی بنیاد پر کچھ دیا لیا جاتا ہے اور پڑوس کی بنیاد پر کچھ لیا اور دیا جاتا ہے۔ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کو کچھ بھیج دیو، ان کے ہاں سے کچھ آتا ہے، ہمارے یہاں سے کچھ جاتا ہے اور رشتہ داروں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا نہ کوئی پڑوس ہے۔ اللہ مکے میں نہیں رہتا جو مدینے والوں کو پڑوس ہو جائے۔ اللہ کعبے میں نہیں رہتا جو مثال کے طور پر ریاض والوں کے لیے پڑوس ہو جائے۔ اور یہ ذہن میں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ جب اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ کا پڑوس نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور ساری جگہیں اسی کی ہیں۔ ہر چیز اس کی ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، مگر اس کا جسم نہیں ہے جو کہیں محدود ہو جائے۔ اور اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ جب نہ رشتہ داری ہے نہ پڑوس ہے تو پھر اللہ کسی کو دیتا ہے تو کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ اللہ اگر کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ معیار اور اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ بھئی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اگر کسی کو بڑا ماننا ہے تو اس کا سبب یہ ہونا چاہیے کہ قابلیت ہو، اہلیت ہو۔ ہم زیادہ بحث کرنے کے قائل نہیں ہیں اور بحث تو زیادہ لمبی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیلیں کمزور ہو۔ جہاں دلیلیں مضبوط ہو وہاں ایک لمحے میں بحث ختم ہو جاتی ہے۔ تو جتنا دلیل میری مضبوط ہوتی چلی جائے گی، جتنا میری دلیل مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اتنی بحث کی طوالت ختم ہو جائے گی
اور بحث مختصر ہو جائے گی. ویسے ہی بات مختصر کرنی چاہیے. لمبی چوڑی بات کرنا بہت زیادہ مفید اور ضروری نہیں ہے. جی ہندوستان میں یوم حسین تھا اور یوم حسین کا عنوان یہ تھا کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور مہمان خصوصی تھے علامہ نقن صاحب. جب انہیں وقت دیا گیا تقریر کرنے کا تو 2 3 4 منٹ رہ گئے. وقت ختم ہو چکا تھا. کہا جی 2 منٹ میں بتا دیجئے, 4 منٹ میں بتا دیجئے, مختصر تقریر کر دیجئے. انہوں نے کہا جی 4 منٹ بھی زیادہ ہے, میں تو آدھے منٹ میں بتا دوں گا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو نقن صاحب اب مائک پر آئے اور ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. موصوف جا رہے تھے جمعے کے دن سفر پر, حاکم وقت, تو وہ جا رہے تھے. نہیں جانے تو بچے کو پریشان ہو رہا ہے ابھی کوئی, جانے دو, جاؤ 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 جاؤ, جانا ہے تو بھیج. صلوات پڑھیں ذرا محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کا. شاہ صاحب کو جگہ. ایک پیش نماز کو دیکھا جو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا تھا اور ایک ٹانگ اس نے ہوا میں معلق کی بھی تھی. ہوا میں اٹھائی بھی تھی ٹانگ اور ایک ٹانگ پہ نماز پڑھا. لطیفہ نہیں سنا رہا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے, ایک ٹانگ اس نے ہوا میں معلق کی بھی ہے. نماز کے بعد ایک نمازی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہ کون سا طریقہ نیا نکلا ہے. کہنے لگے نہیں میں رستے میں آ رہا تھا مسجد کے لیے تو چھینٹ لگ گئی, پیر نجس ہو گیا, تو نجس پیر علیحدہ کر دیا اور پاک پیر پہ نماز پڑھا رہا ہوں. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا. ایک زندہ کو باندھ کے لٹایا ہوا ہے, 40 لوگ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں, پیش نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, اور وہ زندہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں, میں زندہ ہوں. اور مولانا جنازے کی تکبیریں پڑھا رہے ہیں. جب مولانا نے جنازہ پورا کر دیا تو کسی نے کہا حضور یہ تو زندہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں جنازہ پڑھا رہے ہیں, یہ تو کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. کہنے لگے میں کیا کروں, یہ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں, یہ 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. افغانستان میں ایک جنازہ لے کر جا رہے تھے کچھ عرصے پہلے, جہاں جب یہ حکومت تھی ایک خاص, تو جنازہ لے کر جا رہے تھے تو جنازے کو روک لیا گیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے ذرا دکھاؤ. دیکھا تو جس کا جنازہ تھا اس نے داڑھی مونڈی بھی تھی, کلین شیو تھا. کہنے لگے پہلے اسے 80 کوڑے مارو, اس نے داڑھی کیوں مونڈی ہے. تو جنازے کو 80 کوڑے مارے گئے. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. دین کا مذاق بنتا, لوگ دین سے دور ہو جاتے. کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ دین دہشت گردوں کا دین ہے, امن و آشتی کا دین نہیں ہے. تبدیل ہو کے رہ جاتا سب کچھ. کیوں تاکید کی جا رہی ہے کہ مجلس کرو, جلوس نکالو. کیوں مجلس کے خلاف اور جلوس کے خلاف کوششیں کی جاتی ہیں, بند کروائے جاتے ہیں, روکے جاتے ہیں. بس سمجھ لو جب تک مجلسیں ہوتی رہیں گی کربلا کی شکل باقی رہے گی. اور کربلا کا ذکر دین کی تحفظ کی ضمانت ہے. دین جیسا تھا جو نبی لائے تھے ایسا ہی محفوظ رکھنے کی ضمانت کو عزاداری کہا جاتا ہے. لہذا میں اپنے سنی بھائیوں سے مخاطب ہوں, عزاداری کسی کو برا کہنے کے لیے منعقد نہیں کی جاتی. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا کہیں.
मालिक। अच्छा इत्तेफाक हो रहा है, शाह साहब और हम साथ साथ पढ़ रहे हैं मजलिस, और अभी नौखानी होगी, इनके गले में अल्लाह ने बड़ा दर्द अता किया है, अल्लाह ने इनको बहुत सोज अता किया है। और ये मौला हुसैन के गुलशन की बुलबुलें हैं। जब बुलबुल कूकती है ना, तो फिर गुलशन में परिंदों में इजाफा होता है। तो ये जज्ब करने वाले लोग हैं मौला की तरफ, अहले बैत की तरफ। अल्लाह इन्हें सालिम रखे, इनको और ताकत और तमन्नाई अता करे। आप रज़ा बादशाह साहब, आप सबकी हिफाजत के लिए बुलंदतर सलवात करें। मेरे लिए ये मजलिस थोड़ी सी अजीब है, इसलिए कि मेरे मेज़बान जनाब मतार अली शाह वो हमारे दरमियान नहीं रहे। 7 मुहर्रम को महबूब अली शाह की तरफ से जो जुलूस था, आप सब की तरफ से था, उसमें मैं हाजिर हुआ था, तो यहाँ बैठे हुए थे वो कुर्सी पर। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ख़ास तौर पे जाम शुरू की सतह पर, आम तौर पर सिंध में कई शहरों में शाह साहब का बड़ा काम था, बड़ी खिदमत थी। मेरी आरज़ू है कि इसी मरहले पे एक सूरह फातिहा उनके लिए पढ़ लीजिए, और 3 मरतबा सूरह इखलास। शाह साहब सैयद मतार अली शाह मूसवी में सैयद अली नवाज शाह मूसवी रहमतुल्लाह मन क़रा अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद लं यलिद व लं यूलद व लं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद लं यलिद व लं यूलद व लं कुफुवन अहद। मग़फ़िरत के लिए, और महताब हुसैन बीमार हैं, आपके जहनों में भी जो बीमार हो, मरीज़ हों, परेशान हाल हों, बेरोज़गार हों, बे औलाद हों, मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ हाजात हैं हमारे जहनों में, उन तमाम की बराबरी के लिए, सेहतयाबी के लिए, मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। तवज्जो मेरे साथ है। परवरदिगार आलम का ना किसी से पड़ोस है, ना अल्लाह की किसी से रिश्तेदारी है। अल्लाह काबिलियत की बुनियाद पर मकाम अता करता है, अहलियत की बुनियाद पर मकाम अता करता है। जी, आप और मैं अगर अपनी काबिलियत बढ़ा लें तो अल्लाह हमें भी बहुत कुछ दे देगा। सलाहियतों को बढ़ाने की जरूरत है। ये जो तशय्यो का वजन आपके कंधे पर है ना, ये जो जिक्र हुसैन की संगीनी आपके कंधे पर है, इस संगीनी में इजाफा हो जाएगा अगर मैं अपनी काबिलियत को बढ़ा लूं। और यकीन जानिए ये जिक्र वो है कि जिसकी आरजू के लिए अंबिया किराम कहते रहे कि काश हम हुसैन के अज़ादार होते। बहुत बड़ा मकाम है अज़ादारान इमाम हुसैन का, लिहाजा अपनी काबिलियत में इजाफे की जरूरत है। जितनी मेरी और आपकी काबिलियत बढ़ती चली जाएगी, इतना हमारा काम बढ़ता चला जाएगा। जो पत्थर संगीन होता है उसे उठाने के लिए भी ताकतवर इंसान चाहिए। तो मैं क्या करूं कि मैं ताकतवर हो जाऊं ताकि मैं संगीन पत्थर उठा लूं। 2-3 मोटी मोटी चीजें हैं जिनको अगर मैं हल कर लूं और उन्हें हासिल कर लूं तो मैं ताकतवर हो जाऊंगा। ये बात मैं कई जगह कह चुका हूँ, जाविया बदल कर, पहलू बदल के, ऐनक तब्दील करके कई जगह ये बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पर भी मैं तब्दील करके एक नए जाविये से अर्ज कर रहा हूँ। अगर कोई चाहता है कि अल्लाह के दीन की संगीनी को अपने कांधों पर उठाए तो 3 सिफतें अपने अंदर ईजाद करे। सबसे पहली सिफत यह है कि शुजा बने, बुज़दिल ना रहे, बहादुरी अपने अंदर लेकर आए। और शुजा वो शख्स होता है जिसके अंदर एतमाद हो। बुज़दिली, वैसे भी अली के चाहने वाले को बुज़दिल नहीं होना चाहिए, और बुज़दिल को अली का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बुज़दिल और मौला अली का नाम लेना, ये दोनों जुड़ते नहीं है। मैं एक सिख का, एक सरदार जी का क्लिप देख रहा था, हिंदुस्तान के एक सरदार जी, एक सिख, वो तकरीर कर रहे थे और कहते कि मेरा पोता रोजाना घर में उछलता है, कूदता है, आवाजें लगाता है और बार बार कहता है या अली या अली।
تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا تم یا علی کہہ کر کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب میں یا علی کہتا ہوں میرے بدن میں طاقت آتی ہے، میرے خون میں حرارت آنے لگ جاتی ہے، میرے بدن میں توانائی آنے لگتی ہے۔ تو علی کا چاہنے والا، علی کا نام لینے والا بزدل نہیں ہوتا۔ بزدلی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، بزدلی کا کوئی تعلق یا صرف تعلق میدان میں اترنے سے نہیں ہے کہ جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے وہ بزدل ہے، جو میدان میں کھڑا رہے وہ بہادر ہے۔ میدان صرف تلوار کا تو نہیں ہوتا۔ 200 سنیوں میں کھڑے ہو کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کون سا بہادر ہے؟ یہ کیسا نعرہ حیدری لگاتا ہے جب دیکھتا ہے جیسا ماحول ویسے ہی ڈھل جاتا ہے۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں امام حسین کے حرم میں، امام رضا کے حرم میں وہ ایک سنی کھڑا ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لاکھوں شیعوں کے درمیان۔ مجھے واللہ وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ اور دوسرا پیغام وہ سنی یہ دے رہا ہوتا ہے، خبردار لاکھوں شیعوں میں کھڑے ہو کر بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ لینا، شیعہ مارتے نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تین صفتیں اپنا لیجئے میرے بچوں، جوانوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میری مجلس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ بھی دل کے جوان ہیں۔ تو تین صفتیں اپنا لیجئے۔ سب سے پہلی صفت بہادری، شجاعت۔ کیا کریں کہ ہمارے اندر بہادری آئے، شجاع بن جائے، بزدل نہ ہو؟ کیا کریں؟ نسخہ دے رہا ہوں، میرے مولا علی کا دیا ہوا نسخہ ہے، میرا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مولا علی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ، خود بخود بہادر بن جاؤ گے۔ جنگ صفین میں میرے مولا کا لشکر کے سامنے شام کا لشکر، اور یہاں اگر 1000 تھے تو وہاں 2000 تھے، اور وہاں اسلحہ زیادہ تھا، وہاں سواریاں زیادہ تھیں، وہاں سامان زیادہ تھا۔ مولا کا لشکر تیار ہو رہا ہے، علی نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ میرے مولا نے خطبے میں ارشاد فرمایا جو سامنے لشکر آیا کھڑا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اور پورا خطبہ دے دیا اس بات پہ کہ یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو ایک کھڑا ہو گیا ہمارے مولا کا چاہنے والا، ایک مولا کے لشکر کا لشکری سپاہی، اور آواز دے کر کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں؟ جملہ سنے مولا کا نہج البلاغہ میں، مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ اندر کا خوف نکال دو، تمہارا کوئی دشمن ہی نہیں ہے۔ میں ابھی ایک اجلاس کے اندر بیٹھا تھا، میرے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس نے ہمیں بہت مارا ہے، اس ملک میں قتل کیے ہیں ہمارے بہت جی۔ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جس نے پاکستان میں لاکھوں شیعہ قتل کیے ہیں، اور اتفاق ہوا مجھے سامنے بٹھا دیا گیا۔ تو سب ماسک لگائے ہوئے تھے، میں نے ماسک اتار کر اچھی طرح چہرہ کھول دیا کہ اچھی طرح پہچانو یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، علی کا چاہنے والا اور بزدل ہو جائے۔ کبھی اگر پھر بچوں جوانوں کو نسخہ دے رہا ہوں، کبھی کسی افسر کے سامنے چلے جاؤ، کسی ایسے بندے کے سامنے چلے جاؤ جس کا روب تم پر پہلے سے ہو، اور وہاں جا کے بیٹھو اور دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے سیدہ سے توسل کرو، ایک لمحے کے لیے رابطہ اپنا بی بی سے۔ بی بی آپ کا نوکر ہے، یہ بی بی آپ کا نوکر بیٹھا ہوا ہے سامنے، یعنی میں اس کا بی بی آپ کا نوکر، میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ جو طاقت آپ کے اندر آئے گی، یہ ساری روحانی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ ساری روحانی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی کتاب میں نہیں ملیں گی، تجربہ کر کے بتانا پڑے گا۔ تو یہ تجربے کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ علی کا چاہنے والا اور بزدل، پھر بات تکراری کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے، مگر بار بار اس زمانے میں کرنے کی ہے۔
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں. میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. کہنے لگے آپ نے کہاں شیعہ دیکھ لیے جو سنی ہو گئے؟ میں نے کہا ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، ہمارے زمیندار، ہمارے وڈیرے، ہمارے سیاستدان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تمہیں شرمندگی ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ چوڑا کر کے کہو میں شیعہ ہوں. ہر دور سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے مذہب کا اعلان کرو. اور عزیزان گرامی کہہ چکے ہیں، ہم بار بار یہاں بھی تکرار کر رہے ہیں، 6 روم کی جلوس اور مجلس کی تیاری کیجئے. ہر سال آپ جلوس میں شریک ہوتے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوں گے، جلوس پہلی دفعہ نہیں نکل رہا، لیکن صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر جلوس میں ہر سال آپ کمزوری کے ساتھ آدھا جلوس کر کے زیارت کر کے واپس آ جاتے تھے، تو اس سال جلوس شروع ہونے سے ختم ہونے تک غیر حاضری نہیں ہوگی. مل کے جواب دے دیں. بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہر سال سے زیادہ جلوسوں میں شرکت ہوگی. اور جو ویل چیئروں پر بزرگ ہیں انہیں بھی باہر لے آئیے، جو گودوں کے بچے ہیں انہیں بھی باہر لے آئیے. اور پورے جلوس میں چند جھنڈے پاکستان کے بھی ہوں گے. مختلف جگہوں پر نظر آنے چاہیے ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عزادار زیادہ ہے یا دشمن عزادار زیادہ ہے. اور ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے. ہمارا شہری، قانونی، آئینی، فردی، شخصی یہ حق ہے. تو پہلا وہ بندہ کیا کریں کہ کیا کمزوریاں دور کریں کہ ہمیں اور ذمہ داریاں مل جائیں؟ ایک شجاعت، بہادری. کچھ جانوروں کی صفات کو اپنانے کا اہل بیت نے ہمیں حکم دیا ہے. جی، جو ائمہ کی زبان سے جانوروں کی خوبیاں بیان ہوئی ہیں نا، تو کچھ جانور ہیں، کبوتر کے اندر ایک خوبی ہے، گھوڑے کے اندر ایک خوبی ہے، حتی سانپ کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، بچھو کے اندر کچھ خوبیاں ہیں. اور آپ کے گھروں میں ابھی یا پہلے پلی بھی ہوں گی مرغیاں. مرغی سب سے زیادہ پرندوں میں بزدل پرندہ ہے. ذرا پتھر پھینکیے، ڈنڈی پھینکیے، ہاتھ کا اشارہ کیے، ڈر کے بھاگ جائے گی. بزدل پرندہ ہے. لیکن جب اس کے انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں تو یہ چیل سے لڑ جاتی ہے، کتے بلی سے لڑ جاتی ہے. انسان اگر اس کے بچوں کے قریب آئے تو انسان کو پر مارتی ہے، چونچ مارتی ہے، لات مارتی ہے. یہ انڈوں میں بچے نکلنے سے پہلے بزدل تھی، بچے کے آ جانے کے بعد یہ بہادر کیسے ہو گئی؟ فرق یہی ہے کہ اسے کسی سے محبت ہو گئی ہے. اگر کسی سے محبت ہو جائے تو بہادری آ جاتی ہے. ہمیں علی سے محبت بڑھانی ہوگی تاکہ بہادری آ جائے. ایک بہترین رستہ محبت ہے علی مولا سے اور اہل بیت سے، جو بہادری کو بڑھائے گا. یہ کمزوری دور ہو جائے. دوسری کمزوری بتاؤں، اسے بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہے بخل، کنجوسی. شیعہ اور کنجوس، علی کا نعرہ لگانے والا اور کنجوس، اہل بیت کا ماننے والا اور کنجوس نہیں. کنجوس کا کوئی تعلق نہیں ہے علی والے سے، خود مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جس دروازے پر آ کر بیٹھا ہے، اس وقت امام برگاہ میں آپ کی جگہ تنگ پڑ گئی ہے، یہ جس جگہ پر آ کر بیٹھا ہے وہ گھرانہ وہ ہے کہ ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. میری مجلس میں یہ جملہ شاہ صاحب ایک صاحب نے سنا، ایک بچے نے یہ جملہ سنا کہ ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں. والذین ينفقون فی السراء والضراء، قرآن کی آیت. یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتے ہیں، ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو ایک جوان میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تقریر آپ کی سن رہا تھا، بات سمجھ میں نہیں آئی. نہیں ہوگا تو کیسے دیں گے، ہوتا تو دیتے. میں نے کہا تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس ہوتا. پہلے سخاوت ایجاد کرو، پھر اللہ تمہیں واسطہ بنا دے گا. پیسے سے کوئی تعلق سخاوت کا نہیں ہے. سخاوت کا کوئی تعلق پیسے سے نہیں ہے. سخاوت ایک جذبے کو کہتے ہیں، چاہے پیسہ ہو یا نہ ہو.
اس جذبے کو بڑھانے کی ضرورت ہے. دیکھ لیا آپ نے, یہ دوسری کمزوری ہے جسے دور کرنا ہے. تھکے نہیں ہیں تو بات کرو. تیسری کمزوری جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنی دور کرنی ہے, اور دور ہے تو اور دور کرنی ہے, کمال بڑھانا ہے اس کے اندر, اور وہ ہے تنگ نظری, گھٹن, چھوٹا دماغ, چھوٹا دل. اس کے پاس پیسہ کیسے آ رہا ہے, اس کا گھر ایسا کیوں ہو گیا, اس کے پاس دولت کہاں سے آ گئی, اس نے کار کیسے خرید لی, وہ اس نے ہاتھ میں گھڑی کیوں باندھ لی. تمہیں اللہ نے آڈیٹر بنایا ہے, اللہ نے تمہیں کوئی حساب کتاب والا بنایا ہے, وزیر خزانہ بنایا ہے, نیب کا تمہیں چیئرمین بنایا ہے, جو تم پوچھ رہے ہو کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. نہیں عزیزان گرامی, میرے مولا سجاد کے ایام ہے, جملہ ہدیہ لے لیجئے. جب میرے مولا سجاد کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے, تو امام سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا. اہل بیت کا چاہنے والا خوشحال ہو رہا ہے. میرے پاس اگر گاڑی نہیں ہے, کسی بھائی کے پاس آ گئی, کوئی بات نہیں, اس کے پاس آنی چاہیے, مجھے بھی اللہ عطا کرے گا. اپنا دل تو بڑا کروں. چھوٹے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا, تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا. خبردار, مجلسوں سے ہماری تربیت یہ ہو رہی ہے کہ اگر مجلس میں کوئی ہندو آ کر بیٹھا ہے تو پہلے اسے نیاز کھلانا, اگر مجلس میں کوئی سنی آ کر بیٹھا ہے تو پہلے اسے نیاز کھلانا. یہ کون سا کارنامہ ہے, خود نیاز بنائی خود کھا لی. کارنامہ تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیں کہ جو مہمان حسین ہے. یہ مجلس میں جو آیا ہے یہ امام حسین کا مہمان ہے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. محلے میں, علاقے میں اگر کوئی آپ کا مخالف, ظاہری طور پر مخالف, اگر اس نے سوچ لیا ہے کہ میں مخالف ہوں, آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے, اس نے سوچ لیا ہے کہ وہ آپ کا مخالف ہے, تو اس سے پیار بڑھائیے, اس سے محبت بڑھائیے, اس کے لین دین بڑھائیے. 2 گھر بعد کوئی بھائی رہتا ہے, سنی بھائی ہے, اس کے ہاں چیز بھیجیے. اگر وہ کہ ہم نیاز نہیں کھاتے تو ناراض نہ ہوئیے, دوبارہ بھیجیے. 3-4 دن بعد پھر تیسری دفعہ بھیجیے. اگر وہ نیاز لوٹا دے تو پریشان نہ ہو, یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 3 دفعہ سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں کرنا پڑے گی, 4تھی دفعہ اس کے ہاں سے نیاز آئے گی. ہم بھی نیاز کرتے ہیں. سب سے زیادہ اخلاق ہے جو انسان کو کامیابی دلوا سکتا ہے. میل ملاپ, اخلاقیات, اچھے انداز سے بات کرنا, ذہن کو بڑا کرنا, تنگ نظری سے باہر آنا. اور میں پھر گزارش کروں گا اپنے بچوں اور جوانوں سے, خبردار, اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. دقت ہے, اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کرنے لگے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں. نہیں, ہم جو پیروی کرتے ہیں ان سے زیادہ اچھے ہوتے تو ہم کسی اور کو کرتے ہیں. ہم جن کی پیروی کرتے ہیں, اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے, لیکن پیروی ہم علی کی کریں گے, پیروی ہم اہل بیت کی کریں گے. اور میں اگر حضرت ابوبکر کا قول تمہیں سنا دوں تو جا کے انہیں سنا دو کہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں, لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب, کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو. لہذا علی علی ہے بھائی, مولا علی کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے, مگر یہ ذہن میں رہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب اللہ, علی میں اتنے گم ہو جاؤ کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ کہ جیسا علی اللہ میں گم ہو گیا. بھائی ذرا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, ذرا توجہ کریں گے. ذوبوا فی علی, علی میں ایسے گم ہو جاؤ کما ہوا ذاب اللہ,
کما ہوا ذاب فی اللہ، جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ جی گلاس رکھا ہے یا نہیں کوئی؟ گلاس میں فرض کیجئے آپ دودھ لے لیجئے، تصور کیجئے گلاس میں دودھ، اس دودھ میں اپنی انگوٹھی ڈال دیجئے۔ یہ انگوٹھی جب دودھ میں چلی جائے گی تو اس انگوٹھی کو سوائے دودھ کے کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ باہر رہے گی تو بہت کچھ دکھ رہی ہوگی، لیکن جب یہ دودھ میں چلی جائے گی تو اس کے چاروں طرف اوپر نیچے ایک ہی چیز ہوگی، اور وہ ہے دودھ۔ مثال علی میں گم ہو جاؤ کہ تمہیں علی کا دشمن ہی نظر نہ آئے، علی کا غیر ہی نظر نہ آئے۔ کہاں وقت رہ گیا ہمارے پاس؟ کہاں وقت ہے علی کے علاوہ کسی اور پہ غور کرنے کا؟ کیا ہم نے مولا کے فضائل سارے پڑھ لیے، سارے بتا دیے؟ نہیں عزیزان گرامی، اپنی قوم کو پیغام دے رہا ہوں، خبردار، حالات عجیب و غریب سے بنائے گئے ہیں۔ جی گھنٹی باندھی گئی ہے ایک ذاکر کے گلے میں، قصہ تو کچھ اور ہے۔ جی قصہ کچھ اور ہے۔ 70 سالوں میں پہلی دفعہ یہ بھی تو ہوا ہے کہ پاکستان میں نعرہ لگا بے خطا بے گناہ حضرت فلاں حضرت فلاں۔ 70 سالوں میں یہ بھی تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جناب زہرا کو کہا جائے کہ بی بی معاذ اللہ خطا پڑتی ہے۔ 70 سالوں میں صرف یہی نہیں ہوا جو آپ کو نظر آیا، کچھ ہمیں بھی نظر آیا جو 70 سالوں میں نہیں ہوا۔ جی 70 سالوں میں تو بہت، اس سال تو بہت کچھ ہوا ہے، لہٰذا ہم بہت ہی اطمینان کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ پورا کھیل ہے اور اس کھیل کی جڑ تک ہم پہنچ گئے۔ ہم اخبار کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر نظریہ بناتے ہیں۔ خبردار، ہمیں پتا ہے کہ معاملہ کہاں تک جا رہا ہے، اور جہاں تک معاملہ جائے گا میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، ملت تشیع اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دے گی۔ بلندتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس پہ لبیک یا حسین نعرہ لگتا ہے۔ مل کر جواب دیجئے، مل کر۔ بلندر صلوات پڑھیں گے محمد و آل اللہم صلی علی۔ شاہزاد آپ کو کہیں اور تو نہیں جانا؟ توجہ ہے؟ اللہ کا کسی سے اس سال ایک نعرہ اور بڑھا دیجئے۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ ہم کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، اور کربلا سے بڑھ کر تو کوئی حکمت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کا میں مضمون پر آ رہا ہوں، اللہ کا نہ کسی سے پڑوس، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری۔ اللہ میرٹ کی بنیاد پر، قابلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر منصب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس گھرانے کو جو منصب عطا کیا ہے وہ قابلیت کی بنیاد پر۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم بناتے ہیں ان میں سے کچھ کو امام، ان میں سے کچھ کو، جن میں عباس بھی ہے نا، ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں، ان میں سے کچھ کو بناتے ہیں، جس میں عباس بھی ہے ان میں سے حسین کو امام بناتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد کا۔ ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں، اور کس کو امام بناتے ہیں؟ جس کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ یہدون بامرنا، جس کے اندر ہمارے امر کی ہدایت کرنے کی صلاحیت ہے۔
ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. جسے قرآن ہی یاد نہ ہوتا ہو وہ تفسیر کیا بتائے گا؟ وہ تفسیر کیا بتائے گا؟ جی قرآن مجید کی تفسیر، اللہ کے دین کی تشریح وہ کرے گا جس میں قابلیت ہو. جی ہارون رشید نے، معاف کیجیے گا، متوکل نے منت مان لی اس کی ماں نے کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، بیمار ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر سجدہ، کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. کیا؟ کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی. متوکل کی ماں نے منت مانی، متوکل ٹھیک ہو گیا تو کہا جی کثیر صدقہ دیں. تو کہا کتنے دیں؟ 20 25 50 جانور دے دیں، سونا دے دیں، صدقہ کیا دیں، کتنی تعداد میں دیں؟ کثیر کسے کہتے ہیں؟ تو کسی مفتی صاحب نے کہا جی 20 دے دیجئے. اس نے کہا جی 20 کیوں؟ 25 کیوں نہیں؟ کسی نے کہا جی 25 دے دیجئے. انہوں نے 25 کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ زیادہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. کسی نے کہا جی 30 دے دیجئے. انہوں نے کہا 30 کیوں؟ دلیل دو. نہ 20 والے کے پاس دلیل کے 20 دے دے تو کثیر، نہ 25 والے کے پاس دلیل کے 25 دیں تو کثیر. اب یہ سارے پریشانی بڑھتی گئی. تو جب پریشان ہوتے ہیں نا تو انہیں ہمیشہ مشکل میں مشکل کشا یا ان کی اولاد یاد. کہنے لگے اس کا جواب دیں گے علی النقی، شیعوں کے امام. میرے مولا نقی کا دور ہے. جب امام سے پوچھا گیا کہ منت مانی تھی، منت پورا کرنا چاہتے ہیں اور منت یہ تھی کہ کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو کتنی چیزیں دے دی جائیں، تعداد کتنی ہو؟ کثیر کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 80 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دو. 80 جانور دے دو، 80 سکے دے دو، 80 کی تعداد دے دو. تو جیسے وہاں 20 والے سے اور 25 اور 30 والے سے پوچھا گیا، ایسے یہاں بھی امام سے کہا گیا کہ جی 80 کیوں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پروردگار عالم نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا. اللہ نے ہے میرے مصطفیٰ، اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت عطا کی ہے. تو اللہ نے 80 جنگوں میں ہی تو نصرت دی تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سب سے پہلی صفت کیا؟ یہدونا بامرنا، جو ہمارے امر کی ہدایت کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ابو ذر غفاری 10 آیتوں کے فقیہ تھے، 6000 سے زیادہ آیتیں. حضرت ابو ذر 10 آیتوں کے فقیہ تھے. مولا علی کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے. جو 10 آیتوں کا فقیہ ہو، علی کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے اور نبی علی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ مکمل قرآن ہے. مولا علی خود فرما رہے ہیں جنگ صفین میں کہ میں بولتا قرآن ہوں. یہ جو کھالوں پر اٹھایا گیا ہے، جو نیزوں پر قرآن اٹھایا گیا ہے، یہ بولتا نہیں ہے، میں بولتا ہوں. جی یہدونا بامرنا پہلی صفت. دوسری صفت لمبا صبر. دوسری صفت یہ کہ وہ صابر ہوتے ہیں. صبر کہتے کسے؟ گریہ نہ کرو، رو نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ لانا، یہ صبر نہیں ہے. صبر کا کوئی تعلق گریہ سے نہیں ہے، مگر ہے تو ہے. یہ ہے کہ جو صابر ہوتا ہے وہ روتا ہے. ایام عزا عربی زبان کا لفظ ہے. ایام یوم کی جمع ہے اور عزا عربی کا لفظ ہے. ایام عزا، عزا کے دن. عزا عربی میں کہتے ہیں صبر کو. جا کے دیکھ لیجئے لغت میں، عزا یعنی صبر. یہ ایام عزا ہے یعنی صبر کے دن ہے. ہم رو کر صبر کرتے ہیں. اگر نہ روتے تو پھر ہم کسی کو مارتے جا کر، ہم کہیں جا کر نقصان پہنچاتے کسی کو. ہمارے ائمہ نے ہمیں رونے پر لگایا ہے. میری اس مجلس میں کچھ تنظیمی دوست بیٹھے ہوں گے جنہوں نے تنظیمی دور کے اندر کچھ لیکچر سنے ہوں گے اپنے کچھ مفکروں کے. تو وہ مفکر کہتے ہیں رونا مقصد نہیں ہے، رونا ہدف نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے. میں کسی اور گھڑے سے پانی پیتا ہوں بھائی، میں کسی اور گھڑے سے پانی پیتا ہوں، میرا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. اختلاف آپ کو کرنے کا حق ہے. اگر بات سمجھ میں آئے تو لیجئے گا، نہ سمجھ میں آئے تو نہ لیجئے گا. میں رونے کو ہدف کہتا ہوں. یہ جو مجلس ہو رہی ہے نا جس میں آپ روئیں گے ابھی، اور رو چکے ہیں کچھ دیر پہلے، اور ابھی میرے بھائی نوحہ پڑھیں گے تو آپ روئیں گے. یہ جو رونا ہے نا یہ خود مقصد ہے، خود ہدف ہے، موضوعیت رکھتا ہے. کون کہتا ہے کہ رونا مقصد نہیں ہے؟ دلیل دوں گا، دلیل دوں گا. رونا مقصد ہے.
سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا قسی القلبی ہے، سخت مزاجی ہے، دہشت گردی ہے، شدت پسندی ہے۔ معاشرے سے سختی کو ختم کر دیجئے، معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ معاشرے سے عدم برداشت کو ختم کر دیجئے، معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ معاشرے میں برداشت کو بڑھا دیجئے، معاشرہ ترقی کرنے لگے گا۔ جتنے ممالک ترقی یافتہ ہیں ان کا بنیادی نسخہ یہ ہے کہ ان کے ہاں برداشت پائی جاتی ہے، تحمل مزاجی پائی جاتی ہے، صبر پائی جاتی ہے، صبر پایا جاتا ہے۔ اور برداشت اور تحمل مزاجی اور صبر کا بڑا گہرا تعلق رونے سے۔ جس کا دل سخت ہوتا ہے نا وہ نہیں روتا، اور جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ گردنیں دباتا ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، وہ سفاکیت دکھاتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے۔ کیوں انبیاء کرام رونے کی مشق کرتے تھے؟ انبیاء کرام کا دن بھر کا ایک دورانیہ رونے میں گزرتا تھا۔ حتیٰ بعض نبیوں نے بعض غذاؤں کی تعلیم دی ہے کہ فلاں غذا کھاؤ تاکہ تمہارے آنسو آ جائیں، تمہیں رونا آ جائے۔ میری بی بی سیدہ فرماتی ہے مجھے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ یہ روتے زیادہ ہیں۔ کیوں بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں؟ روتے زیادہ ہیں۔ بچے روتے کیوں زیادہ ہیں؟ ان کا دل نرم ہے۔ سیدہ چاہتی یہ ہے کہ تم 80 سال کے ہو جاؤ مگر دل تمہارا نرم رہے۔ عزیزان گرامی پھر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں۔ کتنے اس ملک کے اندر دھماکے ہوئے، خود کچھ دھماکے ہوئے، ٹارگٹ کلنگ اس ملک کے اندر کیا کچھ نہیں ہوئی۔ ہم نے 20,000 سے زیادہ جنازے اس ملک کے اندر اٹھائے، اور بعض تو ایسے ایسے ہم نے سپوت اس ملک کے اندر گرتے ہوئے دیکھے۔ کیسے کیسے آسمان ہم نے زمین میں دفنائے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہم نے زمین میں دفنا دیے۔ لوگ زمین سے سونا نکالتے ہیں، ہم نے سونے زمین میں دبائے ہیں۔ ہاں ہم نے کتنا نقصان کیا، مگر کبھی کسی شیعہ نے جا کے خودکش دھماکہ کیا؟ کبھی کسی عزادار نے جا کر کسی کو فائرنگ کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو رلا کر رونے کی مشق کر کے تربیت کی جا رہی ہے۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ اتنی عادت ڈالو رونے کی، حضرت مختار فرماتے ہیں، مختار ثقفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا حسین پر رو کہ سینے میں غصہ جمع ہوتا رہے، اور جب حسین کا وارث مہدی آئے تو پھر اس کی حمایت میں یہ غصہ حمایت میں باہر آئے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اب حسین کے نام پر ایسا کرو۔ یہ ہم مشق کر رہے ہیں۔ رونا انسان کی تربیت کا ایک بڑا عنوان ہے۔ جو روتے ہیں نا ان کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رلاتے نہیں ہیں کسی کو۔ لہذا کہا ہے معصوم نے اگر رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بناؤ، رونے کا ماحول بناؤ، رونے کا انداز اپناؤ۔ جن کو آنسو نہیں آتے برابر والا رو رہا ہو تو اللہ سے دعا مانگا کرے، یا اللہ مجھے رونا نہیں آ رہا، میرے برابر والا رو رہا ہے، مجھے ایک ہی آنسو کا قطرہ دے دے۔ تو اس مجلس میں اگر ایک قطرہ بھی آنسو کا آ گیا نا، صبر، ایام عزا یعنی ایام برداشت۔ روتا کون ہے؟ جو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ جو تھپڑ مار کے آ جاتا ہے پھر روتا نہیں ہے وہ، جو بدلہ لے کے آ جاتا ہے پھر روتا نہیں ہے وہ۔ روتا کون ہے؟ روتا وہی ہے کہ جو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اور تیسری صفت جنہیں اللہ امام بناتا ہے ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز پہ یقین ہو اور دوسرے اس بات کو مان نہ رہے ہوں اس لیے کہ یقین نہیں ہے انہیں، تو آپ کی دید ہی کچھ اور ہوگی، آپ کی دید ہی کچھ اور ہوگی۔ آپ کہیں گے ان کو پتہ ہی نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ ہی نہیں۔ وہ جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں نا جیسے یقین کہا جاتا ہے، یہ انہیں کہنے دو بھائی یہ میری بات نہیں مان رہے، میری بات نہیں سمجھ رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یقین کی کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا میں یقین والوں کا اجتماع تھا، اور کربلا میں حسین مولا کا یقین تو بہت بلند درجے کا تھا۔ سلام اس سکینہ پہ ہو جنہوں نے اس پورے سفر میں کبھی شکوہ نہیں کیا۔ کوئی ایک کہیں دکھا دیجئے روایت کہ بی بی نے اپنی پھوپھی سے کہا ہو، پھوپھی اماں معاذ اللہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں، شکر کرتی رہی، صبر کرتی رہی۔ کبھی غور فرمایا کہ اس بچی کی شہادت زندان میں کیسے ہوئی؟ عزاداروں دم گھٹنے سے ہوئی ہے۔ کتنا برداشت کرتی ہے 4 سال کی بچی؟
اس نے کربلا میں کیسے کیسے منظر دیکھے ہیں. آپ بھی صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے نا, آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں, آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں. کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ کیا گزرا ہے اس بچی کے اوپر, کیا منظر دیکھا اس نے کہ جب بھائی سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا تھا. مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گا. مختل کی ایک کتاب میں کہ ایک لوٹنے والے یزیدی سپاہی نے جب امام سجاد کا بستر کھینچا نا تو امام لیٹے ہوئے تھے, منہ کے بل تبدیل ہو گئے, اور بہن سکینہ تھی جو بھائی کو سنبھال رہی تھی. یہ کیا منظر تھا جو اس بچی نے دیکھا. اجرکم اللہ. اللہ کسی غم میں نہ رلائے آپ کو سوائے غم اہل بیت میں, ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. اس بچی نے اور منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ بابا کے لاشے پہ گھوڑا دوڑایا جا رہا ہے. یہ منظر بھی اس بچی نے دیکھا. اور پھر وہ منظر کیسا تھا جو سکینہ نے دیکھا کہ پھوپھی کے سر سے چادر اتر رہی ہے. اور وہ منظر کیسا تھا کہ ایک شخص نے جناب سکینہ کا گوشوارہ مانگا نہیں ہے. اللہ جیسا تھا ایسے رہنے دیجئے, تبدیلیاں نہیں کیجئے. اس وقت گوشوارے اگر مانگ لیے ہوتے نا تو یہ کریم حسین کی بیٹی ہے, یہ اتار کے دے دیتی گوشوارے. بی بی سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے, شاید اس وجہ سے بھی اندھیرا کیا گیا ہے. سیدہ سکینہ سے کہیں بی بی ہماری مجلس پر ایک نگاہ کرم, یہ آپ کے چاہنے والے آپ پر گریہ کرنے جمع ہوئے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداروں سخت جملے کہنے کا عادی نہیں ہوں, مگر ایک جملہ کہہ کے گزر رہا ہوں. جب 11 محرم کو بابا کے لاشے سے اٹھائی گئی نا تو اس کا بیان بڑا مشکل ہے. ایک شخص نے بالوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک شخص نے تازیانہ اٹھایا. جناب زینب کی آواز آئی, سکینہ بابا کا لاشا چھوڑ دو. جو سینے پہ سونے والی بچی وہ بابا کا لاشا مڑ مڑ کے دیکھتی رہی, اور بابا کا لاشا بغیر کفن کے بغیر دفن کیے ہوئے چھوڑ کے چلی گئی. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی. میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام رضا رونے والوں کو دعا دیتے ہیں, امام محمد باقر مصلی بچھا کے عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. بی بی سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا. جب کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو آواز دیتی, بابا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ, بابا مجھے تماچے مارتے ہیں, بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کبھی علی اکبر کو آواز دے کر روتی تھی, پورا قافلہ گریا کرتا تھا. ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے. تو اس نے کہا سکینہ کا اونٹ آخر میں لے آؤ, میں سکینہ کو اونٹ سے گرا دوں گا, تم قافلہ آگے بڑھا دینا. ابن رجر نامی ایک ظالم نے بی بی کو اونٹ سے گرا دیا. قافلہ آگے بڑھنے لگا, بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے. بھیا سید سجاد میں گر گئی, پھوپھی اماں زینب میں گر گئی. قافلہ آگے جا رہا ہے. سر حسین کو زینب نے دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں, امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جناب زینب نے آواز دے کر کہا, بھائی کس بات میں رولایا ہے, بھائی تم رو کیوں رہے ہو. امام حسین کے سر سے آواز آئی, میری سکینہ گر گئی ہے. عزادارو, جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا اور اس طرف گئی ہے جہاں سے قافلہ آ رہا تھا, اور آوازیں دیتی جا رہی تھی, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو, سکینہ کہاں ہو. تو دور سے دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں ایک برقع پوش بی بی ہے جو جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے, اور سکینہ بھی اس گود میں سو گئی ہے. میری بی بی زینب کو 2 تعجب ہوئے. پہلا تعجب تو یہ ہوا کہ یہ کسی کی گود میں نہیں جاتی. جب رسیاں کھولی جاتی ہیں, جب قافلہ روکا جاتا ہے, تو کبھی رباب بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ, تو کہتی ہے مجھے تو بابا کی گود میں جانا ہے.
जनाब ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है मेरी गोद में आ जाओ, तो कहती है मुझे तो बाबा की गोद में जाना है। ये तो किसी की गोद में नहीं सोती, ये कौन है जिसकी गोद में ये सो गई है। दूसरा ताज्जुब ये हुआ कि हम पे तो कोई रहम नहीं करता, हम पे तो कोई रहम नहीं करता, ये कौन है जो हम पे रहम कर रहा है। करीब जाकर बैठ गई और कहने लगी बीबी मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, मैं जन्नत की बशारत देती हूँ, तुम्हारी शिफाअत का इजहार करती हूँ, मुझे बस इतना बता दो कि ये मेरी बच्ची तुम्हारी गोद में सो कैसे गई और तुमने इस बच्ची पर रहम क्यों किया है, ये मेरे भाई हुसैन की बेटी है। बस ये सवाल का करना था। सामने बैठी बीबी ने नकाब हटाई, एक बेटी ने माँ को बैठे देखा। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जनाबे ज़ैनब माँ से लिपट गई, अम्मा मेरा भाई मारा गया, अम्मा मेरा करबला में चादर लूटनी गई। ये काफिला शाम पहुंचा, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। ये काफिला शाम पहुंचा। शाम के दरबार में जो इस बीबी पे जुल्म हुआ उसकी तारीख अलहदा है, मगर अज़ादारों जिंदान शाम में क्या हुआ, जिंदान शाम में क्या हुआ। आधी रात गुजरी थी कि बीबी सोते सोते उठी, कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, बाबा 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 अभी आप यहाँ खड़े थे, कभी जिंदान के उस कोने में जाती है, बाबा। कभी फूफी के पास आके कहती है मेरे बाबा आए थे, कभी अम्मा रबाब के पास जाके कहती अम्मा बाबा कह रहे थे मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अम्मा मुझे तो बाबा लेने आए थे, बाबा कहाँ चले गए। हाय बाबा, हाय बाबा, बाबा 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 कह के रोना शुरू हुई। मेरी बीवी का गिरिया जब बुलंद हुआ तो जिंदान की आवाज दरबार तक पहुंची। यजीद के आराम में खलल पड़ा तो कहने लगा इस बच्ची के लिए हुसैन का सर भेज दो, ये अपने बाप का सर देखेगी तो शायद इसका रोना बंद हो जाएगा। सर दरमियान में लाके रखा गया, रुमाल हटाया गया। जनाब सकीना ने इमाम सज्जाद को देखकर कहा ए भैया ये किसका सर है। फरमाया ये बाबा हुसैन का सर है। तो गिरती थी उठती थी, गिरती थी उठती थी। बाबा के सर के करीब गई, सर हाथ में लेकर का बाबा ये आपके चेहरे पे किसका खून है, बाबा ये आपकी रगें किसने काटी हैं, बाबा बाबा आपकी पेशानी पे पत्थर किसने मारा है, बाबा मैं मुझसे भी पूछिए मेरे गोशवारे छीन दिए, बाबा मेरे दामन में आग लग गई। अजर कमल अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए। बच्ची बाबा बाबा कहते कहते बाबा के मुंह पे मुंह रख के सो गई। इमाम सज्जाद करीब आए, नब्ज पर हाथ रखा, आवाज दी अम्मा ज़ैनब अम्मा रबाब को संभालिए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना